عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. احسنت. عن ابی مسعود الانصاری البدری، اس حدیث کا موضوع بھی پچھلی حدیث والا ہے، یعنی نماز میں طوالت نہ ہو بلکہ تخفیف اعتدال کے ساتھ مطلوب ہے، اور اس کے راوی ابو مسعود البدری انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ انصاری تھے، مدینہ کے انصار میں سے، اور بدری اس لیے کہ جنگ بدر میں یہ شریک تھے، بلکہ یہ جو بیعت عقبہ ہے اس میں بھی شامل تھے، اور سن 40 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ابو مسعود ان کی کنیت ہے، اور عقبہ بن عمر ان کا نام ہے، عقبہ بن عمر۔ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال، رسول نے کہا انی لا تأخر عن صلاة الصبح، میں صبح کی جماعت سے پیچھے رہتا ہوں اور صبح کی جماعت میں شریک نہیں ہوتا، من اجل فلان، فلاں امام کی وجہ سے، مما یطیل بنا، کہ وہ لمبی قرات کرتا ہے اور لمبی نماز پڑھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں صبح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا۔ قال فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غاضب فی موعظة قط اشد مما غضب یومئذ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے تعلق سے جتنا غضبناک اس دن دیکھا، اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ نصیحت کے تعلق سے آپ نصیحت فرماتے تھے بڑے ایک پیار کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، یہ آپ کا وصف تھا، ایک لازمی وصف، لیکن اس دن جو آپ کو غصہ آیا اور جو غضب میں نے دیکھا، ایسا غضب میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فقال، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نفرتیں پیدا کرنے والے، منفر نفرتیں بانٹنے والے اور لوگوں کو متنفر کرنے والے دین سے۔ فأیکم اما الناس، تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے، فلیوجز، وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ فلیوجز ایجاز سے، ایجاز اختصار، تخفیف، ہلکی نماز پڑھائے۔ فإن من ورائہ الکبیر والصغیر قد الحاجہ، اس کے پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور حاجت والے افراد بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں کوئی حاجت لاحق ہو اور اس کے لیے جلدی وہ جانا چاہیں اور آپ ان کو روکے ہوئے ہوں، تو یہ آپ نے نصیحت فرما دی۔ اس طرح کے دو واقعات ملتے ہیں، ایک آپ نے پڑھ لیا جس کا تعلق فجر کی نماز سے ہے، اور ایک واقعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا۔ معاذ بن جبل بہترین قاری قرآن تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی بستی میں جاتے تو لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ وہ آ کر ہمیں عشاء کی جماعت کرائیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل ان کو وہی عشاء کی نماز جو پڑھ کے آتے تھے انہیں اس کی امامت کراتے تھے۔ معاذ کی نیت نفل کی ہوتی اور پیچھے لوگوں کی نیت فرض کی ہوتی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امامت میں امام اور مأموم، امام اور مقتدی، ان کی نیت میں اختلاف جائز ہے، ممکن ہے، جیسے یہ حدیث اس بات کی دلیل۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہترین قاری قرآن تھے، تو بعض اوقات لمبی قرات کرتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، سورہ بقرہ شروع کر دی، پڑھتے گئے، ایک نوجوان نماز سے نکل گئے، اپنی الگ نماز پڑھ کے جا کے سو گئے گھر میں، اور صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے بعد میں بتایا معاذ بن جبل کو کہ فلاں نوجوان جماعت سے نکل گیا تھا اور اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ تو معاذ نے بھی اس بات کو برا سمجھا اور کہا کہ یہ معاملہ نبی علیہ السلام کو پیش کروں گا۔ ادھر معاذ پہنچ گئے، ادھر یہ نوجوان پہنچ گئے،
اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن بھر کھیتی باڑی کرتے ہیں، تھکے ہارے، معاذ کا انتظار کرتے، اور یہ آ کر سورہ بقرہ شروع کر دیتے، لمبی قرات کرتے۔ اس وقت بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ باز ہو، فتنہ بھڑکانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ سورہ والضحیٰ پڑھو، سورہ والشمس پڑھو، سورہ واللیل پڑھو، یہ لمبی قرات کیوں کرتے ہو؟ آپ نے ڈانٹا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ یہ دو مختلف واقعات ہیں، ایک واقعے کا تعلق فجر کی نماز سے، دوسرے واقعے کا تعلق عشاء کی نماز سے۔ طبرانی کبیر میں، کیونکہ اس پر میں نے تحقیق کا کچھ کام کیا ہے، یہی حدیث معاذ والی، اس میں کچھ مضمون اور بھی مذکور ہے، وہ آپ کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کی دل جوئی کی، پر پریشان تھا اپنے اس عمل پر بھی اور معاذ کے اس فعل پر بھی، تو آپ نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ چلو اے نوجوان تم بھی دعا کرو، معاذ تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں، تاکہ نوجوان خوش ہو جائے۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر معاذ بن جبل نے دعا کی، پھر نوجوان سے کہ تم بھی دعا کر لو۔ تو اس نے کہا کہ اما انا فلا اعرف دندنتک ولا دندنت معاذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دعا کی مجھے وہ دعا کرنی نہیں آتی، اور جو معاذ نے کی وہ بھی نہیں آتی مجھے۔ میری دعا ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں تو ہمیشہ ایک ہی دعا کرتا ہوں، ہمیشہ یہی میری دعا ہوتی ہے، باقی جو آپ کی طویل دعائیں ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حولہا ندندن، کہ ہماری دعاؤں کا محور بھی یہی ہے، اگر ہم مغفرت یا رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا محور بھی جنت کی طلب ہے اور جہنم سے پناہ ہے۔ بات ختم ہوگی۔ اب نوجوان بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی سوچا کہ میں اکیلا جماعت سے نکلا اور باقی پوری قوم صبر سے کھڑی رہی، تو یہ ایک میرا غلط پہلو ہو سکتا ہے، تو اپنی خفت کو مٹانے کے لیے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمزور نہیں ہوں، میری خواہش ہے کہ کل ایسا وقت آ جائے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کروں اور اس گلے میں تلوار چل جائے اور میں شہید ہو جاؤں، کوئی کمزور نہیں ہوں، بڑی میں عزیمت سے لڑوں گا، اور یہ خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہم رکاب ہوں اور یہاں تلوار چلے اور میں شہید ہو جاؤں۔ اور اگلے ہی مارکے میں ایسا ہو گیا، وہ نوجوان بھی شریک تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سامنے شہادت کی موت کا شرف عطا فرما دیا۔